اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جی تو پیاری طالبات، آج ہم نے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب شروع کرنے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب شروع کرنے کے لیے میں نے جب نوٹس وغیرہ دیکھے تو سب سے آسان جو نوٹس تھے وہ مجھے اس جگہ نظر آئے، اس بک میں نظر آئے۔ تو ویسے تو ہم نے دوسری بک شروع کی ہوئی ہے، لیکن اس بک میں مجھے صرف 2 صفحوں پہ مشتمل یہ ان کا جو نوٹس تھے یہ ملے۔ 2 صفحوں سے بھی کم، بلکہ یہ پہلا صفحہ تو یہ نوٹس پہ مشتمل ہے، یعنی ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کے بارے میں انہوں نے بتایا ہوا ہے ایک ہی صفحے پہ۔ بہت ہی پیارے مختصر سے نوٹس ہیں۔ اور جو دوسرا صفحہ ہے یہ والا، یہ آپ کی مشق کے طور پہ ہے، یعنی اگر آپ نے یہ پہلا صفحہ اچھے سے سمجھ لیا، شروع کے جو ان کی بیسک چیزیں ہیں ابواب ثلاثی مجرد کی، تو پھر آپ یہ مشق جو ہے یہ آسانی سے کر سکیں گے۔ اور قرآن پاک پہ بھی ان ابواب کو آسانی سے آپ پہچان سکیں گے اگر آپ نے اس پہلے پیج کو، اس نوٹس کو، ان نوٹس کو آپ نے اگر اچھے سے سمجھ لیا، اس ٹائم اس کی یعنی اس کو آپ نے اچھے سے اگر ذہن نشین کر لیا تو پھر آپ کو ثلاثی مجرد کے ابواب پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو میں یہ شروع کرتی ہوں، کیونکہ کتاب میں سے سمجھنا اور اسے پڑھنا اور کتاب کی زبان سمجھنا یہ ایک بعض دفعہ مشکل امر ہوتا ہے ہمارے لیے، لیکن اگر کوئی پڑھا دے، سمجھا دے، کوئی ٹیچر سمجھانے کے ساتھ ساتھ ان کے الفاظ پڑھانے کے ساتھ ساتھ سمجھا بھی دے تو کتاب کی زبان سمجھ بھی آ جاتی ہے، یعنی اچھا بہتر سمجھ آ جاتا ہے۔ اور بجائے اس کے کہ اکیلے پڑھیں آپ کتاب کو اور آپ کو کچھ سمجھنا ہے اور آپ بور ہو کے چھوڑ دیں کتاب کو، تو بہتر ہے کہ آپ گروپ کی شکل میں اس کو ہم پڑھ لیں اور آپس میں اس کو سمجھ لیں۔ تو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کے نام سے یہ سبق ہے۔ اسٹوڈنٹ، آپ پڑھ رہے ہیں فعل ماضی اینڈ فعل مضارع، آپ نے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ فعل ماضی اینڈ فعل مضارع آپ نے پڑھ لیا ہے، اور پچھلے کلاسز میں آپ نے کافی قرآنی عبارت کی انالیسس بھی کیا ہے، یعنی ان میں جو آپ کے ماضی یا مضارع کے فعل آئے تھے ان کو سمجھا ہے، ان کے صیغے آپ نے پہچانے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جو بھی قرآنی آیات میں افعال آئے تھے ماضی اینڈ مضارع کے، وہ آپ نے پہچانے ہیں کہ وہ کون کون سے صیغے تھے۔ اب نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ ہم نے ماضی اور مضارع کے جو ابواب تو نہیں کہیں، لیکن جو افعال پڑھے تھے ان میں آپ نے 3 وزن وہاں انہوں نے بتائے تھے ہمیں۔ ماضی کے بھی 3 وزن تھے، فعل، فاعل، فعول، اور مضارع کے بھی 3 وزن تھے، یفعل، 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 اور انہی وزنوں کے اوپر ہمیں اب جو فعل ملے تھے آیات میں ان کو ہم نے پریکٹس کیا تھا، ان کو پہچانا تھا کہ یہ کون سے وزن پہ ہے۔ اب وہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، اس سبق میں وہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو وزن ہمیں پڑھ چکے ہیں ان اوزان پہ آپ کے مادے کے 3 حروف یعنی فا، عین، لام کے اوپر دوسرے روٹ لیٹرز کون کون سے اس پہ فٹ ہو سکتے ہیں، اور جو روٹ لیٹرز ہمیں ملیں گے، روٹ لیٹرز ہمیں دیے جائیں گے، یا روٹ لیٹرز جو ہم نے ڈھونڈ لینے ہیں فعل میں سے فا، عین، لام کے وزن پہ جو بیٹھے ہوں گے، وہ آیا وہ ہر وزن میں فٹ ہو سکتا ہے وہ ایک روٹ لیٹر؟ مثال کے طور پہ ضاد، را، با ہے اگر آپ کے پاس روٹ لیٹر، تو کیا وہ ماضی کے جو 3 وزن ہم نے پڑھے تھے، فعلا، فعیلا، فعولا، اور مضارع کے جو 3 وزن ہم نے پڑھے تھے، یفعلو، 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 کیا وہ ضاد، را، با ان 6 کے 6 جو وزن ہیں ان سب پہ فٹ ہو سکتا ہے؟
یہ چیز یہاں پر ہمیں ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں بتائی جاتی ہے۔ ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے، پہلے تو ان کی اپنی جو ٹرم ہے بک کی یہ سمجھ لیتے ہیں، یعنی اس گرامر کی جو ٹرم ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے 3، ٹھیک ہے، ثلث جیسے کہتے ہیں 3۔ اور مجرد کا مطلب ہوتا ہے اکیلے، اکیلے یعنی اکیلے ہی ہیں وہ، الون ہیں، ان کے ساتھ کوئی اور تین اکیلے ہیں، 3 اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اور آ کے مکس نہیں ہو رہا، ان کے ساتھ کوئی اور حرف نہیں مل رہا۔ تو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب یعنی 3 حرفی آپ کو ابواب ملیں گے، یعنی آپ کے جو وزن ہیں ماضی کے اور مضارع کے 3 وزن ہیں، ان میں فا عین لام یہ 3 حرف ہی ہمیں اکیلے مادے کے حروف روٹ لیٹرز ملیں گے، باقی اور کوئی اس میں ایڈنگ نہیں ہوگی، یعنی وزن جو ہے وہ بڑا نہیں ہو سکتا، اس میں زیادہ نہیں ہو سکتے حروف، صرف 3 حروف والے آپ کو ابواب ملیں گے یہاں پر۔ اور یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ جب شروع کرا رہے ہیں ہمیں تو وہ کچھ اس طرح سے شروع کرا رہے ہیں کہ یہاں پر جو پہلی لائن ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ فعل ماضی فعلا کے وزن پر آنے والے فعل مضارع کا وزن یفعلو کے علاوہ یفعلو اور یفعلو بھی ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں، اس لائن کو سمجھ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فعل ماضی میں جو آپ کے پاس فعلا کا وزن تھا نا، فعلا ہو گیا، ضربہ ہو گیا، فتح ہو گیا، نصرہ ہو گیا، اس طرح کے جو فعلا کے وزن پر آنے والے فعل مضارع کا جو وزن تھا، اس فعل ماضی کا جو وزن تھا اس کے اوپر ظاہر ہے کوئی مضارع کا بھی فعل مضارع کا بھی اس کا صیغہ کوئی بنے گا نا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ اس نے مارا، تو اب یہ بھی تو کہنا چاہتے ہیں نا کہ وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا، یعنی فعل مضارع کا بھی اسی کا ماضی کا فعل مضارع کا بھی فعل بنے گا نا، تو اس کا پھر جو ضربہ کے وزن پہ آئے گا کوئی فعل، تو اس کا پھر مضارع کیا بنے گا؟ مضارع کے 3 وزن ہیں، یفعلو، 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 تو فعل مضارع کے وزن پر آنے والے ان تینوں میں سے اس کے پاس جو ضربہ کا فعل ماضی بنا دیا ہے اس کا مضارع کیا بنے گا؟ آیا وہ یفعلو کے وزن پہ یضربو بنے گا، یا یفعلو کے وزن پہ یضربو بنے گا، یا یفعلو کے وزن پہ یضربو بنے گا؟ یہ سیکھنے والی چیز ہے اس سبق میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں وہ بتانے لگے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی فعلا کے وزن پر آنے والا فعل ماضی ہے تو اس کے اوپر فعل مضارع کا جو وزن ہے وہ ان تینوں میں سے